अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू वज़ाइफ चैनल में कारी मोहम्मद शौकत अली एक बार फिर हाजिर है और अदब से सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, खुश और खुर्म होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशियाँ अता फ़रमाए, हर किस्म की तकलीफ़ों से, हर किस्म की बीमारियों से महफूज फ़रमाए। मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, ये हम सब की खुश नसीबी कि माह मुबारक का मुक़द्दस महीना, रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना हमारी ज़िंदगी में एक बार फिर आने वाला है। अपनी रहमतें लेकर, अपनी बरकतें लेकर हमारी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होने वाला है। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें जो रमज़ान शरीफ के मुताल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत पर खुसूसी फ़ज़ल व करम का नुज़ूल फरमाया, इस उम्मत पर खुसूसी मेहरबानी फरमाई और शफ़क़त फरमाई। आप इस हदीस पाक से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब, हबीब लबीब, हम मरीज़ों के तबीब सल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक आमाल 7 किस्म के हैं। 2 अमल करने वाले और 2 का बदला उनके बराबर है, और एक का बदला, एक अमल का बदला 10 गुना है, और एक अमल का मुआवजा 700 तक है। और एक वो अमल है कि जिसका सवाब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। बहुत ही मुबारक वो अमल है कि जिसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं अपनी शयान शान के मुताबिक अता करता हूँ। वो अमल कौन सा है, आज की इस हदीस मुबारक में हम ज़रूर सुनने की और समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 फरमाया कि एक अमल ये कि जो खुदा से इस हाल में मिले, खालिस उसकी इबादत करता था, किसी को उसके साथ शरीक न करता था, तो फरमाया उसके लिए जन्नत वाजिब है। सुबहान अल्लाह। ऐसा खुश नसीब शख्स जो ये चाहता हो कि मैं इस हाल में अपने रब से मिलूं, तो फरमाया खालिस उसकी इबादत करता रहे और उसकी ज़ात में, उसकी सिफात में किसी को शरीक न करे, तो फरमाया उसके लिए जन्नत वाजिब है। दूसरा अमल फरमाया कि खुदा से मिला इस हाल में कि उसने शिर्क किया, तो उसके लिए जहन्नम वाजिब है। ये पहले 2 अमल हैं। तो फरमाया पहला अमल जो खालिस अपने रब की इबादत करता था, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता था, तो उसके लिए जन्नत वाजिब है। और दूसरा अमल ये, तो फरमाया इस हाल में अपने रब से मुलाकात की, तो उसने शिर्क किया होगा। जिंदगी में अपने रब की ज़ात और सिफात में किसी को शरीक किया होगा, तो फरमाया उसके लिए जहन्नम वाजिब है। और तीसरा अमल मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जिसने बुराई की उसको उसी कदर सजा दी जाएगी। जितनी बड़ा गुनाह होगा उसकी सजा उतनी होगी, जितनी बड़ी बुराई होगी उसकी सजा उतनी ही होगी। नंबर 4 फरमाया कि चौथा अमल कि जिसने नेकी का इरादा किया मगर नेकी न की, तो फरमाए उसको एक नेकी का बदला जरूर दिया जाएगा। इसलिए कि इन्नमल आमाल बिन्नियात, आमाल का दारो मदार इंसान की नीयतों पर है। अगर आपने नेक काम करने का इरादा किया मगर आप किसी वजह से ना कर सके, तो आप परेशान ना हो, बल्कि आपको इरादे के बदले नीयत के दुरुस्त होने की वजह से आपको एक नेकी का बदला जरूर मिल जाएगा, आपको एक नेकी का अजर मिल जाएगा। और 5वां फरमाया कि 5वां अमल कि जिसने नेकी की तो उसे 10 गुना सवाब मिलेगा, और जिसने नेकी की उसे 10 गुना सवाब मिलेगा। एक का बदला 10 है, लेकिन रमजान के मुकद्दस महीने में हर एक नेकी का अजर 70 नेकियों के बराबर मिलता है। और नंबर 6 फरमाया कि जिसने अल्लाह की राह में खर्च किया तो उसको 700 नेकियों के बराबर सवाब मिलेगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि एक दिरहम 700 और एक दिनार का सवाब 700 दिनार के बराबर है। और नंबर 7 और आखिरी फरमाया कि रोजा अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए उसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई नहीं जानता। तो हर आमाल अपने अंदर एक
مقام رکھتا ہے، اپنے اندر ایک شان رکھتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ثواب اپنی شیان شان کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق عطا کروں گا۔ جتنا وہ کرم کرنے والا ہے، جتنا وہ رحیم ہے، جتنا وہ کریم ہے، کتنی وہ کرم نوازی کرنے والا ہے، تو یقیناً اپنی شیان شان کے مطابق اس کا اجر بھی دے گا، اس کا ثواب بھی ضرور عطا کرے گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر خصوصی فضل و کرم کرتے ہوئے، اس امت پر مہربانی کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں 5 باتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے صرف اس امت کو عطا فرمائی ہیں، اس امت سے پہلے کسی پیغمبر کو، کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی شان ہے اس امت کی اور کتنا بڑا مقام ہے اس امت کا۔ نمبر 1 فرمایا کہ پہلا انعام، جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس امت کے لوگوں کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی جہنم کا عذاب نہ دے گا۔ سبحان اللہ، اور یہ پہلا انعام ہے، یہ پہلی عظمت اور شان ہے۔ نمبر 2 فرمایا شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے بھی زیادہ اچھی اور پسندیدہ ہوتی ہے۔ انسان سارا دن روزہ رکھتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے انسان کے جسم میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روزے دار ہے، یہ میری عبادت کرنے والا ہے، میری بندگی کرنے والا ہے، اس کے منہ سے نکلنے والی بو مجھے مشک سے، عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3 فرمایا کہ تیسرا مقام، تیسری شان عظمت اس امت کی، فرمایا ہر دن اور ہر رات، رمضان شریف کی ہر دن اور ہر رات تمام فرشتے روزے داروں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، استغفار کرنے والوں کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والوں کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے لیے فرشتے مغفرت کی اور بخشش کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے دور فرما دیتے ہیں اور جنت کے قریب کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے اور کتنی بڑی عظمت ہے۔ نمبر 4 فرمایا کہ چوتھا انعام، اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم فرماتے ہیں، ہر روز جنت کو حکم فرماتے ہیں کہ اے جنت مستعد ہو جا، تیار ہو جا، میرے بندوں کے لیے خوبصورت بن جا اور میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا۔ قریب ہے کہ میرے بندے، میری عبادت کرنے والے دنیا کی مشقت سے تھک کر، دنیا کی مشقت سے تنگ آ کر اب یہاں قریب آنے والے ہیں اور آ کے تیرے اندر آرام کریں گے، تو جنت خوش نصیب ہوتی ہے۔ جنت کتنا اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہے، حالانکہ خوش نصیب تو وہ امتی ہے کہ جو امتی اپنے مرنے سے پہلے جنت والے کام کرتا ہے، مرنے سے پہلے جہنم سے بچنے والے کام کرتا ہے، اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے جنت تیار ہو جا، میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، قریب ہے کہ میرے دنیا سے میرے بندے آئیں گے، تھک کے آئیں گے، تنگ ہو کر آئیں گے، دنیا کی مشقتیں برداشت کر کے آئیں گے، اب یہاں ان کے لیے آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 5 اور آخری فرمایا کہ 5واں انعام، جب رمضان شریف کی آخری رات ہوتی ہے، رمضان کا مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہوتا ہے، ہم سے الوداع ہونے والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس رات میں تمام امت کی بخشش فرما دیتے ہیں، تمام امت کے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ شب قدر کی رات ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ رات مزدور کو مزدور دینے کی رات ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا اصول ہے، دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب مزدور مزدوری سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو پھر فور اس کا اجر، اس کی جو مزدوری ہے اس کو عطا کر دیتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے رات کو تلاوت قرآن میں، تراویح کی نماز میں ادا کیا، ساری رات وہ جاگتے رہے، دن کو باطنی عبادت یعنی روزہ رکھا، اب میرے بندے تھک چکے ہیں، اب میرے بندے محنت کر کر کے، مزدوری کر کر کے تھک چکے ہیں، تو فرمایا یہ رات آخری ہے، رمضان جانے والا ہے، رخصت ہونے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، میں نے تمام لوگوں کی بخشش کا اعلان فرما دیا ہے،
تو میرے رب کتنا مہربان ہے، کتنی شفقت کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ مقدس مہینہ آنے والا ہے، مبارک مہینہ آنے والا ہے، کیوں نہ ہم آج سے تیار ہو جائیں، اپنے آپ کو تیار کریں اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کرنے کے لیے، اس ماہ مقدس میں جہاں ایک نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 کے برابر ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ من ساما رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان جیسے عظیم الشان مہینے کا ایک روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب ایک روزے کا مقام اتنا ہے تو کتنا ہے وہ خوش نصیب کہ جس نے پورا رمضان کا مہینہ روزے رکھے، اپنے رب کی عبادت کی اور اس کی بندگی کر کے اپنے گناہوں کے لیے رمضان کے مہینے کو بخشش اور نجات کا ذریعہ بنایا، تو اس کا مقام کتنا بلند ہوگا، اس کی شان عظمت کتنی بلند ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو، اس امت کے تمام فرد کو، مرد ہوں یا عورت ہوں، نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں، یہ بار بار ساعتیں، یہ بار بار مقام آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ سال کے بعد آتا ہے، بڑی رحمت لے کر آتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت سے بھرا ہوا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہی مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات ہی نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کرنے کے ساتھ ساتھ عبادت میں، بندگی میں، گناہوں سے بچنے سے اور حتیٰ کہ اپنے رب کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور مبارک سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔